جو زکوٰۃ اپنے مال سے نہ ادا کرے وہ بھی گناہگار ہے۔ علماء نے شریعت کی روشنی میں اس کے حدود کو متعین کیا ہے۔ سونا 7.5 تولہ، اگر اتنی مالیت کا سونا یا اتنی رقم ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، پاکستانی روپی یا دیگر جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا اس کے عوض بنتا ہو، اگینسٹ بنتا ہو، اور اس پر پورا سال گزر جائے، ہولان ہول ہو جائے، تو 2.5% اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ سونا ہو تو 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یہ ہو تو 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور غرباء و مساکین میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ اور انہیں اس میں تملیک شرط ہے کہ جو نادار لوگ ہیں ان کے ہاتھ پر رکھا جائے اور انہیں دیا جائے، یا جو اس کام کے لیے امانت دار مقرر ہوں تو انہیں دی جائے، اور وہ اپنی ذمہ داری اور ایمانداری سے ان غریبوں اور مسکینوں تک اس رقم کو پہنچائیں، اور اس خداوند تعالیٰ کا یہ عائد کردہ فرض اسی صورت میں ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ تقریباً زکوٰۃ کا 82 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور نماز میں، قرآن میں نماز و زکوٰۃ کا 32 مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کی ادائیگی کا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان سے، ان کے اموال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ لی جائے، تطہرہم، اور یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے، وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے اے محمد عربی آپ ان کے نفوس کا تزکیہ بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امیروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، انما ترزقکم بدعفائکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں انما، میں بارہا آپ سے اس کلمے اور اس ورڈ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میری امت کے امیروں غور کرو، انما ترزقکم بدعفائکم، تمہارے پاس جو رزق ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو سونا اور چاندی ہے، تمہارے پاس جو اقتدار ہے، تمہارے پاس زمینوں کا ایک جال بچھا ہے، تمہارے پاس اموال کے ڈھیر لگے ہیں، تمہارے پاس بینک بیلنس کثیر تعداد میں موجود ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ مال تمہیں کیوں عطا کیا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرمائی اور کلمہ حصر استعمال فرمایا کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف تمہارے ساتھ یہ جو غریب، نادار اور مسکین لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی کثیر دولت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے پاس سونا بھی ہے، تمہارے پاس چاندی بھی ہے، تمہارے پاس پاؤنڈز اور ڈالر اور روپیوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ سارا انبار ان غریبوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو جب ان کا حق بھی خدا نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں اختیار دے دیا کہ ان کو یہ حق، ان کو تم خود ادا کرو، تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس قائم ہو جائے، ایک توازن قائم ہو جائے، ایک بھائی چارہ
اور ایمان کی چاشنی اور روشنی قائم ہو جائے، تو جب تم اپنے ہاتھ سے انہیں ان کا حق پہنچاؤ گے، اگرچہ وہ حق خدا نے مقرر کیا ہے غریبوں کا، جب خدا کا قائم کردہ نظام اور حکم جب تم اس کو قائم کرو گے، غریبوں کو اس کا حق ادا کرو گے، تو مال کا حق ادا ہو جائے گا۔ صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے جو تمہارا مال بچ جاتا ہے خدا اس کو بھی پاک طیب و طاہر فرما دیتا ہے۔ وتزکیہم بہا، اور یہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس کا، تمہارے دلوں کا، تمہارے روحوں کا، تمہارے خیال کا، تمہارے وجدان کا، تمہاری نظروں کا، تمہاری گفتگو کا، تمہاری جستجو کا، تمہارے ظاہر کا، تمہارے باطن کا اللہ تعالیٰ تزکیہ بھی فرما دیتا ہے۔